یہ کہانی ہے سال 2023 کی۔ نام ہے عارف۔ کراچی میں میری بڑی اچھی جان پہچان ہوئی ان سے۔ ان کا آبائی جو تعلق ہے وہ خور کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں سے ان کا آبائی تعلق ہے، لیکن جب سے ان کی سندھ گورنمنٹ کے ایک ادارے میں نوکری ہوئی، مطلب 14-15 سال سے وہ کراچی میں ہی مقیم ہے۔ سال 2023 ان کے اوپر مختلف طریقوں سے ذرا مشکل گزرا، اور سال 2023 کی ایک رات جس کا قصہ انہوں نے مجھے سنایا اور جو آج آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، وہ ان کو بقول ان کے زندگی بھر اس رات کو نہیں بھلا سکتے۔ ان کا تبادلہ سال 2023 کی سردیاں تھیں، کراچی سے نیو سکھر سٹی کر دیا گیا، جہاں پر اس سرکاری ادارے کا ایک اسٹوریج بھی تھا، وہاں پہ ان کا آفس بھی تھا، اور کیونکہ آس پاس اس پوری جگہ بڑی سناٹے والی جگہ تھی، غیر آباد جگہ تھی، قریب میں کوئی گاؤں، کوئی ریزیڈینشل ایریا، کوئی گیسٹ ہاؤس، کوئی ہوٹلز اس طرح کے جہاں اسٹے کیا جائے، تو ایسا انتظام کوئی نہیں تھا۔ تو جس کا بھی وہاں تبادلہ ہوتا تھا تو بڑا انفارچونیٹ تھا کہ اس کو وہیں دفتر میں ہی کچھ کوارٹرز بنے ہوئے تھے، وہیں رہنا پڑتا تھا، اور وہاں پہ ایک آدھ لوگ ہی مشکل سے روک پاتے تھے، اور ان دنوں میں یہ واحد شخص تھے جن کو وہاں پہ سرکاری کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ ملی۔ اچھا، یہ اکیلے ہی رہ رہے تھے، ان کی فیملی ان دنوں میں وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ جو ان کو کوارٹر ملا تھا، جو ان کو کمرہ ملا تھا، وہ اتنا سے سمجھ لیں دفتر ہی تھا، اس کے سامنے ایک اور سرکاری ادارے کا اسٹوریج تھا، ایک اسٹور تھا، اور وہاں پہ 24 گھنٹے کا ایک چوکیدار رہتا تھا۔ یہ آپ ذرا دماغ میں رکھیے گا۔ اور جو ان کو ٹی بوائے ملا ہوا تھا، یا آفس بوائے ملا ہوا تھا، یا پی این ملا ہوا تھا، وہ یہ کہ شام کی چائے اور دوپہر کے کھانے کا ارینجمنٹ کر کے، کیونکہ وہ مقامی تھا، وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا، اور ان کو کوئی رابطہ کرنا ہوتا تھا فون پہ رابطہ کرتے تھے۔ شروع کے 3 مہینے تو صحیح گزر گئے، اس میں صرف ایک ہی واقعہ بقول ان کے پیش آیا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ کبھی کمرہ ٹھیک کر رہے ہیں تو کوئی چیز لیفٹ پہ پڑی ہوئی ہے تو بستر کے رائٹ پہ چلی گئی، اور یہ بستر کراس کر کے چادر ٹھیک کرتے کرتے رائٹ کی طرف اگر اس کو اپروچ کرنے گئے تو کسی نے ان کی ایک دفعہ یہ ہوا کہ کمر تھپتھپائی۔ ان کو لگا کہ یار چلو، میں اتنا زیادہ اکیلا رہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں کسی فوبیا کا شکار ہو گیا ہوں، تو اس کو انہوں نے زیادہ دماغ پہ نہیں لیا۔ ان کا آفس میں سے 2 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہی انہوں نے اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی تھی تو پھر مغرب تک آ کے اپنے کمرے میں سو جاتے تھے۔ یہ واقعہ ہے نومبر کی 20 تاریخ تھی، سال تھا 2023۔ 2-3 مہینے ہو گئے تھے ان کو وہاں پر اکیلے ہی رہنے کی ایک طرح سے عادت ہو گئی تھی اس سناٹے میں۔ تو یہ سو رہے تھے، اور اکثر تہجد کے لیے یہ اٹھا کرتے تھے، 2-3 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی تھی، اور اس دن 3 بجے کے آس پاس ان کی آنکھ کھلی، لیکن کچھ غیر معمولی چیزیں ان کو محسوس ہوئیں۔ نیند میں تھے، لیکن ان کو لگا کہ جیسے چھت پر انسان نما کچھ لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوا میں معلق ہیں، گول گول گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد ان کو لگا کہ بھائی میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ تو ایک دم ان کو موسیقی کی آواز آنی شروع ہوئی، ایسی موسیقی اور ایسے الفاظ، کہہ رہے ہیں یہ زبان، اس طرح کی موسیقی جن آلات پہ موسیقی بنائی گئی تھی، میں نے آج تک اس طرح کے کسی بھی ملک کے آلات موسیقی یا اس طرح کی زبان نہیں سنی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا جو ہوا میں معلق لوگ تھے وہ تو گھوم ہی رہے، نیچے ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے درخت اور سبزہ سا میرے بستر کے ارد گرد ہے، اور اس میں ہوا ایسی چل رہی کہ وہ درخت ہل رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو رہی ہے، میں بالکل اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اتنی دیر میں نے دیکھا کہ جو ہوا میں معلق لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے، وہ عجیب سے انسان لگ بھی رہے تھے اور نہیں بھی تھے۔ تو وہ ان میں سے 2 لوگ میری طرف لپکے اور قریب آ کے ایک دم وہ غائب ہو گئے۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھ بند کی تو مجھے کسی کے خراٹے لینے کی آواز آئی، اور اتنی قریب کہ جیسے بالکل میرے سرہانے کوئی لیٹا ہوا ہے اور خراٹے لے رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، اور اپنے آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ میں جاگ رہا ہوں، ایک دم موبائل کی اسکرین دیکھنی شروع کر دی کہ میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو یقین دلا سکوں کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت کی دنیا میں ہوں۔ کہہ رہا میں اسکرین دیکھ ہی رہا تھا، پورے کمرے میں اندھیرا تھا، تو مجھے احساس ایسا ہوا جیسے بالکل میرے برابر میں کوئی کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل لیفٹ سائڈ پر۔ کہہ رہا میں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے میرے بالکل لیفٹ سائڈ پر کوئی چھوٹے قد کی عورت ہے جس نے پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا کوئی بچی ہے قد کے حساب سے، جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر میں نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی، احساس کرنے کی کوشش کی، اس کے چہرے پر غالباً بال بکھرے ہوئے تھے۔ کہ میں بڑی ہمت کر کے ایک دم لیفٹ سائڈ کی طرف اپنا چہرہ گھمایا تو وہ جو بھی چیز تھی وہ غائب ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے محسوس کیا کہ واقعی میں اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں، اور ان کا خوف کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ عارف نے فوری طور پہ
آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، ناد علی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ کچھ قوتیں ہیں اس کمرے میں جو اس کو ڈرا کر نکال دینا چاہتی ہیں، اور شاید وہ اس کی جان بھی لے لیتی ہیں یا اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ صوم و صلات کا پابند تھا، ناد علی کا ورد کرتا تھا، آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا، پڑھنے پڑھانے والا انسان سا پرہیز کرتا تھا، شاید اس وجہ سے اس کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا رہی، لیکن اس کو ڈرا کے یہاں سے نکال دینا چاہتی ہیں۔ پوری ہمت جٹا کر وہ کمرے کے دروازے تک آیا اور دروازہ کھول کر باہر گیا۔ سامنے دیکھا، جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو سامنے دیکھا، جو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک اسٹوریج کا، ایک اسٹور کا جو سامنے سرکاری اسٹور تھا، اس کا گارڈ 24 گھنٹے ہوا کرتا تھا، وہ موجود تھا۔ کسی طریقے سے عارف اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو احساس تو نہیں دلایا کہ میں اس طرح سے خوف میں مبتلا ہوں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی بات چیت کی، اور اس دوران اس کے دماغ میں وہی کمرے والی باتیں چل رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ چلو میں چائے پی لیتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے میرا دماغ بڑھ جائے۔ آدھی رات تو ہو چکی تھی۔ اس نے بولا، عارف نے پوچھا قریب میں کوئی ہوٹل، چائے کا ہوٹل یا کوئی اس طرح کوئی چیز ہے جو اس وقت کھلا ہوا ہو؟ تو سیکورٹی گارڈ نے کہا ہاں، یہاں سے بالکل آپ مین روڈ کی طرف جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، وہاں سے وہ جو مین روڈ جس کو کہہ رہا تھا وہ ایک چھوٹا روڈ تھا، اور وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ مارکیٹ ایریا بنا ہوا ہے۔ ان کو اندازہ تھا کہ کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، کہ اب واپس تو جاؤں گا نہیں میں، مجھے کسی طریقے سے یہاں سے دماغ بٹانے کے لیے کہیں آگے نکلنا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں ہوٹل کی طرف چلا جاتا ہوں، اور راستے میں ہوٹل کی طرف انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران فجر کی اذانوں کی آوازیں آنا ان کو شروع ہوئیں۔ انہوں نے دیکھا لیفٹ رائٹ خالی پلاٹس ہیں، کچھ آدھے بنے ہوئے گھر ہیں، اور کچھ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کوئی 100 150 200 میٹر ہی چلے ہوں گے، ان کو احساس ہوا کہ یہ جو گھر ہیں، یہ جو آدھے بنے ہوئے گھر ہیں اور جو پلاٹس کے ارد گرد دیواریں ہیں، اس کے پاس سے انہیں کوئی دیکھتا ہے۔ یہ جیسی اس طرف نظر کرتے تو وہ چیز غائب ہو جاتی۔ ان کو 2-4 دفعہ محسوس ہوا، اور انہوں نے بغیر پیچھے مڑے ان چیزوں کا معائنہ کیے آگے بڑھتے رہے۔ ہوٹل گئے، چائے پی اور ایک چائے پارسل کروا لی، اس نیت سے کہ جا کے اس سیکیورٹی گارڈ کو بھی دے دوں گا کہ وہ بھی چائے پی لے۔ اب انہوں نے واپسی کا راستہ لیا کہ میں اب کوارٹر کی طرف جاؤں، اور صبح تک کم از کم میں سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ بیٹھوں، اور صبح دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے۔ اب جب یہ واپس آنے لگے تو ان کو راستہ بہت مختلف لگا، کیونکہ جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا کہ خالی پلاٹ ہیں، کچھ انڈر کنسٹرکشن گھر ہیں، کچھ فلی کنسٹرکٹڈ گھر ہیں، لیکن اب جب یہ واپس آ رہے تھے تو نہ وہ کشادہ روڈ تھا، بڑا ہی پتلی سی گزرگاہ تھی، اور دوسرا لیفٹ رائٹ بنجر ایریا، اور وہاں پہ پرانی سی حویلیاں بنی ہوئی۔ ان کے دماغ میں عجیب، مطلب ان کو کنفیوژن ہوئی، لیکن انہوں نے چلنا شروع کیا۔ یہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ میں واپس کوارٹر کی طرف جا پا رہا ہوں یا نہیں جا پا رہا، ابھی صحیح طرح روشنی نہیں ہو پائی تھی۔ تو ان کو جب راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حویلی کے باہر کوئی سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس سے بولا کہ ایسے ایسے جی سرکاری ادارے کے کوارٹر ہیں یہاں پہ۔ تو انہوں نے دیکھا اس کا بڑا سپاٹ سا چہرہ، اس نے بڑے عجیب سے آواز میں، عجیب سے لہجے میں بولا کہ تو وہیں تو کھڑے ہو، اور وہ سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے دیکھا تو ان کا کوارٹر بالکل سامنے تھا۔ یہ فوراً کوارٹر کی طرف گئے، انہوں نے پورا سوچا کہ یار کوارٹر میں اندر تو نہیں جانا، اس چوکیدار کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ چوکیدار جو سرکاری ادارے کے اسٹوریج کا جو اسٹور کا گارڈ تھا، وہ ایک بلب چلا کے، ایک لاٹھی لے کے ایک موڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، موڑا سمجھتے ہوں گے کچھ لوگ، اس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب نہ وہاں لائٹ جل رہی تھی، نہ وہاں موڑا تھا، نہ وہ لاٹھی تھی، اور نہ وہ سیکیورٹی گارڈ تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ وقت گزارتے۔ انہوں نے خدا کا نام لے کے وہاں تھوڑی دیر وقت گزارا۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے گاؤں فون کیا۔ گاؤں فون کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے آ کے لے جاؤ۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا پور کے قریب ایک گاؤں سے ان کا تعلق ہے، وہاں سے ان کے رشتہ دار، ان کا خالہ کا بیٹا ان کو لینے گاڑی میں اپنی آیا، ان کو یہاں سے لے کے واپس گیا۔ جب یہ وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک عجیب سی بدبو محسوس کی، ایسی بدبو جو کسی مرے ہوئے جانور کی ہوتی ہے، یہ ایسی بدبو جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کو لگا کہ شاید میرے اندر سے چیز آ رہی ہے، میرے ارد گرد آ رہی ہے، ماحول میں ہے، کہیں دور کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ اپنے خالہ کے بیٹے کے ساتھ، ڈیفینیٹلی کزن کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں میں گھر جا کے جب بیٹھا ہوں اپنی خالہ کے یہاں، خالہ نے مجھے کھانے وانے کو دیا ہے، باقی چیزیں دی ہیں، پھر ان کو کمرے میں بولا کہ آرام سے آ کے فریش ہو جاؤ۔ اب یہ کمرے میں جا کے بیٹھے ہیں، خوف میں تو مبتلا تھے ہی، بیڈ پہ جا کے بیٹھے ہیں تو سامنے ہی ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی اور اس پہ آئینہ لگا ہوا تھا۔ آئینے پہ انہوں نے دیکھا، ان کو کچھ عجیب اپنا چہرہ محسوس ہوا۔ قریب جا کے دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کو ایسی محسوس ہوئیں جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، جیسے میں کس طرح بندہ جو بائی برتھ بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا،
چہرے پہ ان کی آنکھیں تھوڑی سی بالکل اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، اور ان کو بڑی مشکلوں سے آنکھ کے پپوٹے کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، بڑی تھوڑی سی اب نارمل کنڈیشن ہوتی ہے، ان کو اپنی آنکھیں ویسی لگیں. میں نے بتایا تھا ایک قسم کی ان کو بدبو محسوس ہو رہی تھی. تو جب اس جگہ سے نکلے نا، جو ان کا جہاں یہ سارے معاملات ہوئے تھے، ان کو محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں ان کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں. ان کو محسوس، ان کے کانوں کو، ان کے اندر ایک حس ہوتی ہے نا انسان کے، وہ ان چیزوں کی بدبو، اور ان کو اس گھر تک محسوس ہوئی جہاں وہ آئے تھے. بالآخر اپنے خالہ سے اس چیز کا ذکر کرنا پڑا. خالہ نے کسی طریقے سے اپنے بیٹے سے کہہ کے، قریبی کوئی شاہ صاحب تھے ان کے پاس بھیجا، انہوں نے کچھ دم وغیرہ کیا، ان کو چیزیں وغیرہ چیزیں پڑھنے کے لیے دیں. نماز کے ویسے ہی پابند تھے. اس کے بعد ان کے وہ اثرات 3-4 دن میں کم ہوئے. وہ دوبارہ گئے اس دفتر میں، سکھر، نیو سکھر سٹی میں دوبارہ گئے، وہاں پر کام کیا، لیکن وہ کرتے کیا تھے، وہاں اسٹے نہیں کرتے تھے. وہ وہاں سے پھر 30-40 کلومیٹر ان کا گاؤں تھا، یا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں وہ انہوں نے جگہ لی ہوئی تھی، وہاں وہ رکتے تھے. اس کوارٹر میں نہیں رکتے تھے. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ کچھ عرصے بعد ان کا واپس کراچی تبادلہ ہو گیا. اب وہ کراچی میں ہی ہوتے ہیں. 3 سال اس بات کو، 2.5 سال ہو گئے ہیں. لیکن عارف صاحب کہتے ہیں کہ میں ان واقعات کو، خاص طور پہ اس رات کو، آج تک نہیں بھول پاؤں گا. ریکور کر چکے ہیں، نماز پڑھنے والے آدمی، ناد علی کا ورد کرنے والے آدمی، آیت الکرسی پڑھنے والے انسان. تو ایسے لوگوں کی ریکوری اور زیادہ، ان کی جو اب کی وہ کیا کہتے ہیں، شیلڈ، پروٹیکٹیو شیلڈ ان کی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو شاید ان کی جان بھی بچ گئی، ان کا کوئی جسمانی نقصان بھی ایسا نہیں ہوا. اب وہ بالکل بخیریت ہیں، صحت مند ہیں. یہ چیزیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ واقعی میں اس طرح کی مخلوق ہمارے ساتھ موجود ہے. اور بعد میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی میرے ساتھ، انہوں نے ذکر کیا، پھر ظاہر ہے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ معاملات تھے. تو ان کو بتایا گیا کہ جس جگہ آپ کو ٹھہرایا گیا تھا وہ جگہ 25 سال یا 22 سال سے بند تھی. تو اب اس کے آگے پیچھے نہ انہوں نے زیادہ ذکر کیا کسی سے، نہ اور کسی کے پاس وہاں پہ کچھ اور کہانیاں بتانے کے لیے تھی. لیکن ان کے پاس یہ بتانے کے لیے تھا کہ واقعی میں ایسی مخلوقات ہیں، اور اس پر یقین رکھنا، اور اس کے لیے اپنی پروٹیکٹیو شیلڈ تیار رکھنا، اپنے اعصاب کو تیار رکھنا بہت ضروری ہے. تھینک یو.